ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ ہمارا ملک آزاد ہے اور ہم نے 14 اگست کو آزادی حاصل کر لی تھی۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے تو پھر ہمارے ٹیکس، بجلی کے ریٹ اور ہماری معاشی پالیسیاں ہمارے اپنے ملک کی بجائے 7 سمندر پار واشنگٹن میں کیوں طے ہوتے ہیں؟ یہ ہماری معاشی شعور کی سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ پاکستان کو 5 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج ہم پہلے اور سب سے اہم چیلنج کو سمجھیں گے، جو کہ ہے معاشی غلامی۔ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک کا نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی جال ہے جس میں ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے درجنوں ممالک پھنسے ہوئے ہیں۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں پالیسی میکر اور پالیسی ٹیکر کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر مریض کی حالت دیکھ کر دوائی لکھے جس سے مریض صحت یاب ہو تو وہ مسیحا ہے، لیکن وہی ڈاکٹر اگر کسی میڈیسن کمپنی کے کہنے پر نسخہ لکھے جس سے مریض مزید بیمار ہو تو وہ اس کمپنی کا کمیشن ایجنٹ ہے۔ آج ہمارے ملک کے حکمرانوں کی بھی یہی حیثیت ہے۔ جب بجٹ اور ٹیکس عالمی اداروں کی شرائط پر طے ہوں تو وہ حکمران عوام کے نمائندے نہیں رہتے، بلکہ ان عالمی اداروں کے ریکوری ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ کا 50 سے 60% حصہ صرف پرانے قرضوں کی سود کی ادائیگی میں جاتا ہے۔ اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ 1944 میں برٹن ووڈ کانفرنس میں بننے والا باقاعدہ ایک عالمی نظام ہے۔ اب یہ نظام کیسے کام کرتا ہے، اسے جان پرکنز نے اپنی کتاب کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین میں بے نقاب کیا ہے۔ وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم غریب ممالک کو جان بوجھ کر اتنا زیادہ قرضہ دیتے ہیں کہ جتنا وہ واپس نہ کر سکیں، تاکہ ہم ان کے اقوام متحدہ کے ووٹ اور قدرتی وسائل پر قبضہ کر سکیں۔ اگر ہم IMF کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جن ممالک نے بھی IMF کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام پر عمل کیا، چاہے وہ ارجنٹینا، یونان، پاکستان ہو، وہاں غربت کم نہیں ہوئی بلکہ مہنگائی آسمان پر گئی ہے۔ اب اسی طرح بلیک راک اور وین گارڈ جیسے ادارے جو $10 ٹریلین جو کہ پاکستان اور دیگر کئی ملکوں کی معیشت کے برابر کی دولت ہے، اس کے مالک ہیں۔ اب یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کن ممالک میں ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا۔ یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، بلکہ فائنینشل کیپٹلزم کا اوپن ڈیٹا ہے۔ یہ جدید سامراج ہے جسے نیو کولونیلزم کہتے ہیں۔ آج کی یہ ملٹی نیشنل کمپنیز اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جدید شکل ہیں، اور اگر کوئی اس عالمی مالیاتی نظام کو قبول نہ کرے تو اس کا برا حال کر دیا جاتا ہے۔ قذافی، صدام حسین اور حال ہی میں وینزویلا کے صدر کی مثال سامنے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مقروض ملک آزاد رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب آپ کو خرچے کے لیے ڈالر چاہیے تو آپ اپنی جنگ بھی نہیں لڑ سکتے۔ اب ذرا اسلام کے معاشی ماڈل کو دیکھیں۔ اسلامی معاشی نظام یہ نہیں چاہتا کہ آپ غریب رہیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خود مختار ہوں۔ قرآن کریم ایک بنیادی معاشی اصول دیتا ہے، حق معیشت میں مساوات، یعنی اللہ کی زمین کے وسائل سب انسانوں کے لیے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک آزاد مارکیٹ قائم کی تاکہ یہودیوں کی معاشی اجارہ داری ختم کی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ہاتھ پھیلانے کی بجائے پیداوار اور تجارت میں حصہ لینے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حاکم کا رعب اور خود مختاری تبھی ممکن ہے جب اس کے پاس اپنے وسائل ہوں۔ اگر اس پورے سینیریو کو ایک سادہ مثال سے سمجھیں کہ اگر گھر کا سربراہ روز شام کو پڑوسی سے پوچھ کر روٹی پکائے کہ آج کیا پکاؤں اور خرچ کیسے کروں، تو وہ اس گھر کا سربراہ نہیں بلکہ اس پڑوسی کا ملازم ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشی نظام چاہتا ہے کہ ہم اس عالمی ساہوکار کے ملازم نہ بنیں، بلکہ اپنے فیصلے خود کریں اور اپنے وسائل اپنی قوم پر خرچ کریں۔ قرآن پاک کا اٹل فیصلہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، یعنی پالیسی واشنگٹن میں نہیں بلکہ اپنے ملک میں قومی تقاضوں کے مطابق قومی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ یہ عالمی سرمایہ داری نظام چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ قرض کی دلدل میں پھنسے رہیں تاکہ ان کا حکم چلتا رہے، جبکہ اسلامی نظام چاہتا ہے کہ ایسے خوشحال ریاست ہو جو اپنے وسائل کے بل بوتے اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہو۔